بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے سب سے افضل اور اعلیٰ گھرانے میں یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے حقوق اور تحفظ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ مکی معاشرے میں ایک نئے گھر کا اضافہ ہو چکا تھا، وہ گھر جو کائنات کا سب سے افضل و اعلیٰ گھرانہ تھا، جس میں اپناہت، وہ سکون اور چین اور اطمینان کا دورہ تھا۔ اللہ نے انہیں مال و دولت سے تو نوازا ہی تھا، مگر انہیں ہر وقت ایسے لوگوں کی فکر میں دامنِ گیر رہتی تھی جو معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور اور بے بس ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا اور ان کی خفیہ اور اعلانیہ مدد کی جاتی۔ رشتہ داروں کے حقوق کا بطور خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ گھرانہ حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ اس گھر میں 2 بچے بھی پرورش پا رہے تھے۔ ان میں سیدہ خدیجہ کے پہلے خاوند سے ایک بیٹی ہند بنت عتیق اور دوسرے خاوند سے ایک بیٹا ہند بن ابی حالہ تھے۔ انہی کے نام سے سیدہ خدیجہ کی کنیت ام ہند تھی۔ بچے اللہ کے رسول کے ربیب تھے۔ شادی کے بعد جلد ہی سیدہ خدیجہ کے آنگن میں ایک پھول کھلا اور آپ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، جن کا نام حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ انہی کی وجہ سے جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر ابو القاسم کہہ کر پکارا جانے لگا۔ ابھی سیدنا قاسم چھوٹے ہی تھے کہ یہ پھول مرجھا گیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق انہوں نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ جب والدین کو بچوں کے ساتھ بے انتہا الفت و محبت ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر یقیناً باغ جنت کے اس پھول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کو بے حد پیار تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق میں ہمیں سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی سے زیادہ آگاہی نہیں ملتی، مگر سیرت نگاروں نے جو آپ کے مختصر حالات بیان کیے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سب سے بڑے تھے۔ انہی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی اور آپ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی اولاد تھے، بلکہ وصال بھی سب سے پہلے آپ ہی کا ہوا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں بعثت سے قبل پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں حضرت سیدنا قاسم کا کس عمر میں انتقال ہوا، اس بارے میں مختلف قول ملتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ آپ سن تمیز کو پہنچ چکے تھے، یعنی آپ والدین اور رشتہ داروں میں پہچان کرنا شروع ہو گئے تھے۔ زبیر بن بکار اور محمد بن نزلہ نے بعض مشائخ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم زندہ رہے حتیٰ کہ وہ چلنے لگے۔ مجاہد نے کہا ہے کہ حضرت قاسم صرف 7 راتیں زندہ رہے۔ ابن سعد نے محمد بن جبیر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت سیدنا قاسم کا وصال ہوا تو ان کی عمر مبارک 2 سال تھی۔ قتادہ سے بھی اسی طرح کی روایت ملتی ہے۔ مجاہد کی 7 راتوں تک زندہ رہنے والی روایت کے بارے میں بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ لرزش اور صحیح یہ ہے کہ وہ 7 نہیں بلکہ 17 ماہ تک زندہ رہے تھے۔ امام سہیلی نے بھی یہاں تک لکھا ہے کہ حضور سیدنا قاسم چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچ گئے تھے، لیکن ان کی رضاعت مکمل نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین سے وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا قاسم کا وصال ہوا تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ نے عرض کیا، قاسم کے لیے دودھ زیادہ ہو گیا ہے، کاش وہ زندہ رہتا حتیٰ کہ اپنی رضاعت کا دورانیہ پورا کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اس کی رضاعت جنت میں مکمل ہوگی۔ منصف ابن ماجہ نے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں یہ جان لیتی تو میرے لیے یہ غم برداشت کرنا آسان ہوتا کہ اس کی رضاعت جنت میں مکمل ہوگی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر آپ چاہو تو میں رب تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں وہ اس یعنی ہمارے بیٹے قاسم کی آواز آپ کو سنا دیتا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ نے عرض کیا بلکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محترم کی تصدیق کرتی ہوں، یعنی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم کا وصال بعثت نبوی کے بعد ہوا تھا۔ سند ضعیف امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل ہی وصال فرما گئے تھے۔ یونس بن بکیر نے زیارات مغازی میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت سیدنا قاسم اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ وہ سواری پر سوار ہو سکتے تھے اور ٹیلے پر چل سکتے تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو عاص بن وائل نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ جب حضرت سیدنا قاسم کا وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کس نے کہا اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق بدبخت عاص بن وائل سہمی تھا، بہت سے علماء نے یقین کے ساتھ اسی کا نام لکھا ہے۔ ایک دوسرے قول کے مطابق وہ بدبخت ابو جہل تھا اور بعض کے مطابق وہ کعب بن اشرف تھا۔ ناظرین، حضرت سیدنا قاسم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب اور کتنی عمر میں ہوا، اس کے بارے میں محدثین و مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم اس بات پر سب کو اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، جو کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے۔ دعا ہے رب العالمین کی ان پر لاتعداد رحمتوں اور انوار کا نزول ہو اور ان کے ذکر خیر کی بدولت اللہ عز و جل ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔